آغاز تو ہوتا ہے مگر انجام نہیں ہوتا جب میری کہانی میں اس کا نام نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ایک ایسی اداکارہ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے جس نے دوسروں کو محبت، جدائی اور درد کا احساس تو دیا مگر اپنی زندگی میں نہ محبت کا سکون پایا نہ خوشیوں کا انجام۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستانی فلم انڈسٹری کی ٹریجڈی کوئین مینا کماری کے آخری دنوں کی۔ وہ دن جب موت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور مینا کماری خود بھی جیسے اس حقیقت کو قبول کر چکی تھیں۔ صرف 39 برس کی عمر میں ان کا سفر ختم ہو گیا۔ آج ہم صرف ان کے آخری دنوں کی وہ داستان سنائیں گے جسے سن کر آپ کا دل بھی بھر آئے گا۔ 1965 سے 1968 کے درمیان مینا کماری نے حد سے زیادہ شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ مسلسل شراب پینے کی وجہ سے 1968 میں انہیں جگر کے خطرناک مرض سراسز آف لیور نے آ لیا۔ ان کا جگر تقریباً کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ستمبر 1968 میں وہ علاج کے لیے لندن گئیں اور وہاں سے واپس ضرور آ گئیں مگر بیماری ان کا پیچھا نہ چھوڑ سکی۔ اب چلتے ہیں ان کی زندگی کے آخری ایام کی طرف۔ 24 مارچ 1972 وہ دن جب مینا کماری اپنی دونوں چھوٹی بہنوں خورشید اور مدھو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں موت کا ذکر چھڑ گیا۔ مینا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اگر پہلے کسی کو جانا چاہیے تو وہ میں ہی ہوں، کیونکہ میں عمر میں سب سے بڑی ہوں۔ بچپن سے ہی انہیں گھر میں یہی کہا جاتا تھا کہ بڑی بہن ہمیشہ سب سے پہلے ذمہ دار بنتی ہے۔ یہ سن کر چھوٹی بہن مدھو بولی، نہیں آپا، میں سب سے چھوٹی ہوں، پہلے مرنے کی باری تو میری بنتی ہے۔ مینا کماری نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، تم دونوں کے اپنے گھر ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، میرا تو اب کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئیں مگر ان کی آنکھوں میں چھپا درد سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ 25 مارچ 1972 یہ مینا کماری کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا۔ اس رات وہ اپنی بڑی بہن خورشید کے ساتھ دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ دونوں کے درمیان بہت طویل گفتگو ہوئی۔ باتوں ہی باتوں میں مینا کماری نے ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر خورشید کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ مینا نے آہستہ سے کہا، میں نے اپنی زندگی کا کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، جتنی فلمیں میرے ذمہ تھیں سب مکمل کر چکی ہوں، تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے بھی جو کچھ کر سکتی تھی کر دیا، اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ اپنے انجام کو دل سے قبول کر چکی ہو۔ اسی رات اچانک انہیں سانس لینے میں شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر فوراً بلائے گئے۔ آکسیجن سلنڈر ان کے بیڈ روم میں ہی موجود تھا، اسی لیے فوراً آکسیجن لگائی گئی۔ شدید درد کی وجہ سے مینا کماری کئی مرتبہ بے اختیار اپنا ہاتھ زور سے بستر پر مار دیتی۔ ان کے چہرے پر تکلیف صاف دیکھی جا سکتی تھی مگر وہ پھر بھی خاموش رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 26 مارچ 1972 صبح ہوتے ہی ان کے علاج کرنے والے ڈاکٹر کو دوبارہ بلایا گیا۔ خورشید نے فوراً کمال امروہی کو بھی فون کیا۔ دونوں تقریباً ایک ہی وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، اب ہمیں دوسرے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ کمال امروہی نے فوراً جواب دیا، جو بھی کرنا پڑے کیجیے،
बस मीना को बचा लीजिए। डॉक्टर मोदी को भी बुलाया गया। तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने फैसला सुनाया। अब उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करना होगा। लेकिन मीना कुमारी अस्पताल जाने का नाम सुनकर परेशान हो गईं। वो अपनी बीमारी के दौरान कई बार अस्पतालों और क्लिनिक्स के चक्कर लगा चुकी थीं, इसलिए अब उन्हें अस्पताल से नफरत होने लगी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर आखिर में मरना ही है तो क्या हम अपने ही घर में सुकून से नहीं मर सकते? ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। बड़ी मुश्किल से सब ने उन्हें समझाना शुरू किया। आखिरकार उन्हें यकीन दिलाया गया कि सिर्फ इलाज के लिए अस्पताल जाना ज़रूरी है। डॉक्टरों ने मालाबार हिल्स में वाक़े सेंट एलिज़ाबेथ नर्सिंग होम में उनके दाखिले का पूरा इंतज़ाम कर दिया। 28 मार्च 1972 सुबह के तकरीबन 10 बजे थे। मीना कुमारी ने अपनी बहन खुर्शीद से आहिस्ता आवाज़ में पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? खुर्शीद ने जवाब दिया, सिर्फ 100 रुपए। ये सुनकर मीना कुमारी ने कहा, इतने पैसों में हम इतने महंगे नर्सिंग होम कैसे जा सकते हैं? फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, जल्दी से किसी से पैसे ले आओ। इसी दौरान उन्हें याद आया कि फिल्म साज प्रेम जी के पास उनकी कुछ रकम बाकी थी। उन्होंने खुर्शीद से कहा, प्रेम जी को फ़ोन करो, उनसे कहो मेरे कुछ पैसे अभी लेने बाकी हैं। ये मांगना नहीं, अपने ही पैसे लेना है, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। प्रेम जी ने ये खबर सुनते ही फौरन 10,000 रुपए भिजवा दिए। इसके बाद मीना कुमारी अपने कमरे की चाबी खुर्शीद के हाथ में रखते हुए एक ऐसा जुमला बोली जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी, ये मेरे कमरे की चाबी है। मेरे जाने के बाद इस कमरे को ताला लगा देना, लेकिन मरने से पहले मुझे एक बार ज़रूर यहाँ वापस ले आना, फिर मुझे मेरी माँ और बाबूजी के पास पहुँचा देना। मीना कुमारी अपने वालिद को हमेशा मोहब्बत से बाबूजी कहकर पुकारती थीं। जब एम्बुलेंस आने लगी तो वो अपने घर के हर कोने को खामोश नज़रों से देखती रहीं, जैसे हर चीज़ से आखिरी बार रुखसत ले रही हों। बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त उन्होंने एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखा और दोनों हाथ जोड़कर खामोशी से नमस्ते कहा। इस वक्त तक पाली हिल की पूरी सड़क पर खबर फैल चुकी थी कि मीना कुमारी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। सैकड़ों लोग वहां जमा हो चुके थे। इसी दौरान वहां सफाई करने वाली एक औरत भी आ गई। वो बरसों से इसी इमारत में झाड़ू लगाया करती थी। मीना कुमारी हर बार जाते हुए उसे कुछ न कुछ रकम ज़रूर दिया करती थी। इस मर्तबा भी उन्होंने अपने हाथ में मौजूद कुछ रुपए उस औरत के हवाले किए। औरत फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मीना कुमारी खामोश नज़रों से आगे देखती रहीं। सुबह तकरीबन 11 बजे एम्बुलेंस नर्सिंग होम की तरफ रवाना हो गई। उनके साथ बहन खुर्शीद, बहन मधो के शोहर ओतार और ख़ानदान के चंद दूसरे अफराद भी मौजूद थे। मालाबार हिल्स में वाक़े नर्सिंग होम की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 56 पहले ही उनके लिए तैयार किया जा चुका था। वहां पहुंचने के बाद मीना कुमारी ने खुर्शीद से कहा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, जाओ पहले खाना खा लो। खुर्शीद ने सबके खाने का इंतज़ाम किया और कमाल अमरोही को भी इत्तला दे दी। कमाल अमरोही ने जवाब दिया, मैं शाम को आ रहा हूँ। शाम तकरीबन 5 बजे कमाल अमरोही अपने बेटे के साथ नर्सिंग होम पहुँचे।
وہ خاموشی سے مینا کماری کے بستر کے قریب بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ منظر بالکل 21 سال پہلے والے اس لمحے جیسا تھا جب پونے کے ایک ہسپتال میں بیمار مینا کماری کے سرہانے بیٹھ کر کمال امروہی نے ان کا ہاتھ تھاما تھا، اور وہیں سے دونوں کی محبت کی کہانی شروع ہو گئی تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہی محبت تلخیوں میں بدل گئی۔ رات ہوتے ہی نرسنگ ہوم کے قوانین کے مطابق صرف ایک نرس کو کمرے میں رہنے کی اجازت تھی، باقی سب کو باہر جانا پڑا، اور مینا کماری ایک بار پھر خاموشی کے ساتھ اپنی تکلیف کا سامنا کرنے لگیں۔ 29 مارچ 1972 اگلی صبح خورشید اپنے ساتھ کچھ کھانا لے کر آئیں۔ انہوں نے مینا کماری سے کہا، پہلے کچھ کھا لو، پھر میں واپس آتی ہوں، اس کے بعد ہم تینوں بہنیں مل کر تاش کھیلیں گے۔ مینا کماری کے منہ سے یہ بات سن کر دونوں بہنوں کے دل میں ایک امید جاگ اٹھی کہ شاید ان کی طبیعت سنبھل رہی ہے، لیکن یہ خوش فہمی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اسی دن ان کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ انہوں نے خورشید کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، کچھ کرو، یہ درد اب ناقابل برداشت ہے۔ خورشید بے بس تھیں، وہ صرف ڈاکٹروں کو بلا سکتی تھی۔ ڈاکٹر فوراً پہنچے، دوائی دی گئی، مگر بیماری اب ان کے جسم پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی تھی۔ 30 مارچ 1972 مینا کماری کے علاج کے لیے 10 ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ صبح تقریباً 10 بجے تمام ڈاکٹروں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر کمال امروہی اور خورشید کو الگ لے جا کر نہایت افسردہ لہجے میں کہا، اب مینا کماری کے بچنے کی امید بہت کم رہ گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر خورشید کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ کمرے میں چلی گئیں۔ اندر پہنچتے ہی مینا کماری نے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے صرف ایک سوال کیا، تم نے کچھ کھایا؟ خورشید نے جواب دیا، میں اس وقت کھاؤں گی جب تم یہ جوس پی لو گی۔ بہن کی بات مان کر مینا کماری نے چند گھونٹ جوس پیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی انہیں شدید قے ہو گئی۔ صبح تقریباً 10:30 بجے وہ دوبارہ سو گئیں۔ دوپہر تک فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ ان کی خیریت پوچھنے آتے رہے، اور خورشید سب کو ان کی حالت بتاتی رہیں۔ پھر اچانک کمرہ نمبر 56 سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ خورشید دوڑتی ہوئی اندر پہنچی۔ مینا کماری دونوں بازو پھیلائے بیٹھی تھیں اور روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، آپا میں مرنا نہیں چاہتی۔ خورشید نے فوراً انہیں اپنی باہوں میں لے لیا، لیکن اگلے ہی لمحے مینا کماری کا سر ایک جھٹکے سے ایک طرف ڈھلک گیا۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آئے، انہوں نے معائنہ کیا اور بتایا مینا کماری کومے میں جا چکی ہیں۔ اس رات وہاں موجود کوئی شخص اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ کمال امروہی اور ان کا پورا خاندان پوری رات نرسنگ ہوم میں موجود رہا۔ 31 مارچ 1972 یہ وہ دن تھا جب ہندوستانی فلم انڈسٹری ہمیشہ کے لیے اپنی ٹریجڈی کوئین سے محروم ہونے والی تھی۔ صبح خورشید نے دیکھا کہ مینا کماری کا چہرہ اور پورا جسم غیر معمولی حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر فوراً بلائے گئے، ناک میں آکسیجن کی نالی لگی ہوئی تھی، بازوؤں اور ٹانگوں میں مختلف ڈرپس چل رہی تھیں۔ صبح تقریباً 11 بجے ڈاکٹروں نے ایک خاص انجیکشن دیا تاکہ جسم میں جمع ہونے والا زہریلا مادہ باہر نکل سکے،
لیکن دوپہر تقریباً 1:30 بجے ان کے جسم سے لگی ایک نالی میں خون آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے تھے مگر اب ہر کوشش بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ دوپہر 2:30 بجے مینا کماری گہری خاموشی میں ڈوب گئیں۔ اسی دوران ساتھ کھڑی ایک اداکارہ نے کہا، کوئی آب زمزم لے آئے۔ اداکارہ کا گھر قریب ہی تھا، وہ فوراً اپنے گھر گئیں اور آب زمزم لے آئیں۔ خورشید نے چمچ کی مدد سے مینا کماری کے ہونٹوں سے آب زمزم لگانا شروع کیا۔ طبی اعتبار سے وہ ابھی زندہ تھیں مگر حقیقت میں ان کی آخری رسومات کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوپہر 3:24 مینا کماری کے جسم میں ایک ہلکا سا جھٹکا آیا۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں، کمرے میں موجود تمام چہروں کو خاموش نظروں سے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ 3:36 پر مینا کماری نے اپنی بہن مدو کی باہوں میں آخری سانس لی اور کمرہ چیخوں، سسکیوں اور رونے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شام تقریباً 7 بجے ان کی میت ایمبولینس کے ذریعے گھر لائی گئی۔ گھر کے باہر ہزاروں لوگوں کا ہجوم تھا۔ فلم انڈسٹری کی بے شمار شخصیات آخری دیدار کے لیے پہنچ چکی تھیں۔ مینا کماری کو مکہ مکرمہ سے لائے گئے کفن میں سپرد کفن کیا گیا۔ رات تقریباً 8 بجے ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ رات 10 بجے ان کا جنازہ رحمت آباد قبرستان پہنچا، جہاں تقریباً 6,000 افراد پہلے سے موجود تھے۔ رات 10:30 پر کفن میں لپٹی مینا کماری کو آہستہ آہستہ قبر میں اتارا گیا۔ کمال امروہی کے دونوں بیٹوں نے انتہائی احترام اور احتیاط کے ساتھ انہیں قبر میں لٹایا۔ رات 10:45 پر مٹی ڈال دی گئی اور یوں ہندوستانی سینما کی ٹریجڈی کوئین ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔